حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ قافلہ جب وطن لوٹ آیا آکے باب مدینہ پہ ٹھہرا، گرد اجڑے ہوئے قافلے کے پرسداروں نے حلقہ بنایا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق فقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسحور میدان عرضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ اعدائہم من الآن الی لقاء یوم الدین۔ سیما بقیت اللہ العظم الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہ قولی۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ رب زدنی علما وفہما والحقنی بالصالحین۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام وسئل عن الخيار العباد فقال الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا عفوا۔ اہل بیت اطہار کی ذات اقدس پر اور اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، حاجت کی قبولیت کے لیے، مریض و بیمار کی صحت یابی کے لیے، روزی روزگار کے دروازوں کو کھلنے کے لیے، مولا کے ظہور کے لیے ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ ہمارے اور آپ کے آقا مولا امام رضا علیہ السلام بہت پیاری حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے کتاب تحفۃ العقول میں، بہت مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کو بہار میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو کامل الزیارات کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو محیج کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی اس حدیث کو مولا کی نقل کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ دن جو چل رہے ہیں، کل مولا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، کہ پوری دنیا میں آپ کی شہادت منائی گئی ہے اس غریب الغربا کی، اور آج بہرحال ماہ ربیع کا پہلا دن بھی ہو چکا ہے۔ اہل بیت اطہار پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یہ 2 مہینوں میں، محرم و سفر، یہ بہت سخت ترین مہینہ یہ اہل بیت اطہار کے اوپر نقل کیا گیا ہے، کہ جس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ہمیشہ گریہ فرمایا کرتے تھے اور ہمیشہ مولا رویا کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جس وقت محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا
میرے بابا پہ ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان ایام میں، ان دنوں میں اپنے بابا کے چہرے پر کبھی تبسم نہیں دیکھا. ہمیشہ میرے بابا کے چہرے پر، میرے بابا جان کے چہرے پر غم اور حزن ہوا کرتا تھا. یہ وہ مہینے ہیں اہل بیت اطہار پر جسے سخت ترین مہینہ کہا گیا ہے. کربلا کا آغاز ہی جناب رسول خدا کی شہادت اور وفات سے شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اسی دن سے رسول کے جنازے کو جب چھوڑا گیا ہے، اس امت کی عاقبت معلوم ہو گئی تھی کیا ہے. کیونکہ پیغمبر کا جنازہ آنکھوں کے سامنے موجود تھا، تک و تنہا امیر المومنین کو چھوڑ دیا گیا تھا، تک و تنہا شہزادی کونین کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور رسول کے جنازے کو چھوڑ کر لوگوں نے بیٹھ کر گھس بیٹھیاں کی تھی، بیٹھ کر خلیفہ کا انتخاب کیا جا رہا تھا. پیغمبر اعظم کی شہادت کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے، تاریخ کا ایسا رخنا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے 3 شخصیت کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے. 3 شخصیت کو جسے مشہور ہیں. ایک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنہیں کہا ہے کہ بضعۃ منی، مولا امیر کائنات کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے. یہ علی میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا نائب ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور دوسری جگہ پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. رسول خدا نے 3 شخصیت کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا تھا. ایک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آقا امیر کائنات کو، کہ علی کے لیے، مولا امیر کائنات کے لیے فرمایا کہ میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دوسری شخصیت شہزادی کونین کے لیے فرمایا تھا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تیسرا مرحلہ جو جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہا سیاتی زمان، ایک زمانہ ایسے آنے والا ان قریب، ستدفن بارض خراسان بضعۃ منی، ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا سرزمین خراسان پر. من زارنی، اور جو شخص بھی اس کی زیارت کرے، کمن زار، جو شخص بھی میرے اس جسم کے ٹکڑے کو، یعنی امام رضا علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے، زیارت کرے گا، ایسے ہی ہے کمن زارنی، جیسے اس نے میری زیارت کی. اللہ اکبر! یہ مقام، یہ منزلت امام رؤوف کی، امام رضا غریب کی. آج پورا خراسان آزادار ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دل ملول ہیں. وہی معصوم، وہی معصوم، وہی امام رضا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا سے سوال کیا گیا، سئل عن الخیار العباد، ایک شخص نے مولا امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے میرے آقا، یہ بتائیے کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ سئل عن الخیار العباد. تو اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ مولا نے 3 جگہ، 3 یہاں پہ تاکید فرمائی، اور چوتھا جملہ بھی جو اس میں بڑھایا گیا ہے. آقا فرماتے ہیں فقال الذین اذا احسنوا استبشروا، کہ وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں. جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے لیے اس کا کام ہوتا ہے. پھر حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں
ان سے کوئی برا کام سردرد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً ہی استغفار کرتے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی غلط کام کسی وقت ہو جائے تو فوراً ہی انسان کو استغفار کر لینا چاہیے، انتظار نہ کرے کہ بعد میں توبہ کروں گا۔ کیا پتہ بعد میں اجل مہلت دے یا نہ دے، یعنی معلوم ہے انسان کو کہ ہم کو توبہ کرنے کی مہلت مل جائے گی، یعنی اتنی اجل ہم کو مہلت دے گی کہ ہم توبہ کر لیں۔ جیسے انسان گناہ کرے اپنے کیے پر فوراً ہی انسان کو نادم ہو جانا چاہیے، فوراً ہی خداوند منان کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، پروردگار پالنے والے میں نے غلط کیا ہے، معبود مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ ہم اور آپ ہیں کہ ایک دوسرے کے گناہوں کو کھولتے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردوں پہ پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ حدیث آگے بڑھی، وَإِذَا أَعْطُوا شَكَرُوا، اور جس وقت ان کو کچھ ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکرانہ بجا لاتے ہیں، پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو تیرا شکر ہے پروردگار کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو نے مجھے نعمت دی ہے۔ جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں، جب بھی انہیں عطیہ ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، اور جب بھی یہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جری نہیں ہو جانا چاہیے۔ جب مصیبتیں کسی انسان کے اوپر پڑے، کہتے ہیں کہ مصیبت میں بھی انسان پہچانا جاتا ہے اور نعمت میں بھی انسان پہچانا جاتا ہے، دونوں حالتوں میں۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی پہچانا جاتا ہے، اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی پہچانا جاتا ہے۔ جب نعمت ملتی ہے، بعض مواقع ہوتا ہے انسان اس وقت بھی خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، جو نعمت ملتی ہے اسی میں مگن ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب نعمت ہمیں ملے تو اس وقت بھی خدا کو ہم یاد رکھیں، بلکہ بندوں کی تو یہ حرکتیں ہیں کہ جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان جری ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ بہت سے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، معصیت پر معصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کل ہمیں مر کے جانا ہے، کل ہمیں بھی اس دنیا سے اٹھنا ہے۔ جب انسان کو نعمت ملے تو اس وقت بھی خدا کو یاد کیا جائے، اس کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ اور جس وقت انسان کے اوپر مصیبت آئے، وَإِذَا ابْتَلُوا، اور جس وقت مصیبتوں میں مبتلا ہو انسان تو اس وقت کہا ہے صبروا، انسان صبر کرتا ہے۔ حدیث کا جملہ آگے بڑھا، مولا فرماتا ہے وَإِذَا غَضَبُوا عَفْوًا، مولا نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ معاف کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب غصہ آئے تو انسان غصے میں کینہ اور حسد رکھ لے۔ جب کسی سے انسان غصے میں آئے تو بہرحال اس کا کینہ، کہتے کینے شتری جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لے، اپنے دل کے اندر رکھ لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان کسی کے اوپر غصہ آئے تو اس وقت جب غصہ آئے تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ معصومین کا ہمارے دستور رہا، یہ ہمارے معصومین کا دستور ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ابھی گزری ہے۔ امام حسن علیہ السلام بہت معروف واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے آقا کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے کہ عرب آتا ہے شام سے، اور بہرحال وہ امام حسن علیہ السلام سے گستاخی کرنے لگتا ہے، مولا سے گستاخی کرتا ہے، تند کلامی کرتا ہے، سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور مولا سے بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہا ہے، اور بہت ہی نازیبہ کلمات مولا کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں لگتا ہے کہ تو مسافر ہے۔ کہتے پھر مولا کی بے احترامی کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تیرا یہاں کوئی آشنا نہیں ہے۔ کہتے بد کلامی کیے جا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تو بھوکا ہے۔ کہتے ہیں وہ انتہا اس نے کر دی اپنی زبان کی، ایک عجیب جملہ مولا نے کہا، معصوم کی حدیث سے مولا فرماتے ہیں جس وقت اس نے جملہ کہا اور آپ کی احانت کے مولا فرماتے ہیں لگتا ہے کوئی تیرا دوست نہیں ہے۔
اگر تیرا کوئی دوست نہیں ہے تو میں تیرا دوست بننے کے لیے تیار ہوں. تو اپنا درد دل مجھ سے کہہ سکتا ہے. یعنی اگر ہم اور آپ آتے تو غضب میں آ جاتے. کہتے مولا کے ساتھی موجود تھے, وہ لوگ غصے غضب میں آتے جا رہے, لیکن مولا ہے چہرے پر تبسم ہے, وہ بے احترامیاں کیے جا رہا ہے, بد کلامیاں کیے جا رہا ہے, لیکن مولا ہے کہ اسے کہتے صبر سے استقامت سے اسے جواب دیتے چلے جا رہے. کہ آخر میں وہ پشیماں ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس سواری نہیں تو میں تجھے سواری دے دوں, تیرے پاس سکن نہیں تو میں تجھے سکن دے دوں, تجھے مسکن دے دوں, اگر تجھے مال کی ضرورت ہے تو میں تجھے مال دے دوں. مولا فرماتے ہیں اگر تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے تو میں تیرا دوست بن جاؤں. کہتے آخر وہ مجبور ہو جاتا ہے, آقا کے قدموں پر سر کو رکھ دیتا ہے. کہتے میں نے تو آپ لوگوں کے بارے میں کچھ اور سنا تھا. بعض مواقع پہ ہوتا ہے انسان کسی کے بارے میں کچھ اور سنتا ہے, لیکن کہتے جب تک کہ معصوم کی حدیث ہے اس کے ساتھ سفر کرو. اگر کسی کو پہچاننا ہے, مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے انسان کو پرکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو, اس کے ساتھ ہم نشینی کرو. کہتے جس وقت مولا کے اس اخلاق کو دیتا ہے, کہتے گرے ودا ہو جاتا ہے, مولا کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیتا ہے, مجھے معاف کر دیجیے, میں نے کچھ اور سنا تھا. یہ ہے اہل بیت کا کردار. یہی چیزیں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. آج خاندانوں میں ایک دوسرے میں لڑائیاں آئے, جو مولا نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں غضب آئے ایک دوسرے کو معاف کر دو, معاف کرتے ہیں ہم. آج ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر تو جنگ و جدال و قتل و قتال ہونے پر تیار ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کے گریباں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے. یہ ہے معصومین کے راستے؟ نہیں عزیزو, انہی سب چیزوں کا عذاب جو ہے ہماری زندگیوں پر آتا ہے. یہی عذاب ہے جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے, یہی عذاب ہے جو ہماری بد اخلاقیاں ہیں, یہی عذاب ہے ہمارے لیے جو ہماری یہ بد رفتاریاں ہیں, یہی عذاب ہے ہمارے لیے لوگوں کا ادب و احترام جو ختم ہو جانا, یہی عذاب ہے ہمارے لیے والدین کا احترام نہ کرنا, یہی عذاب ہے ہمارے لیے بھائی بہن کو ایک دوسرے کو ادب و احترام نہ کرنا, یہی عذاب ہماری زندگیوں میں ہے. بزرگوں کا ادب و احترام نہ کرنا, یہی عذاب ہے ہماری زندگی کے لیے. یہ اہل بیت کے فرامین نہیں ہیں, یہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. اہل بیت نے ہمیں پیار, محبت, اخوت بھی سکھایا ہے. دشمن سے بھی کہا, اگر مولا فرماتے, مولا کے حدیث مولا فرماتے ہیں کسی دشمن سے بھی اتنی زیادہ دشمنی نہ کرو کہ کل وہ تمہارا دوست نہ بن سکے. کسی دشمن سے بھی, شاید آج وہ دشمن ہے, کل ہمارا دوست بن جائے. اور کسی دوست سے اتنا زیادہ عزیز مت بن جاؤ, اپنی راز اسے نہ دے دو کہ کل اگر تمہارا دشمن یہ بن جائے تو تمہارے لیے جینا دوبھر کر دے. اعتدال کا ہے معصومین نے اپنی زندگی کے اندر معتدل ہونا, مساوی اعتدال ہونا, زندگی کو متوسط طریقے سے, معتدل طریقے سے زندگی کو اپنی گزارنا. یہ اہل بیت معصومین کا رویہ ہے, ان کے راستے ہیں. جب بھی کبھی انسان مجبور ہوتا ہے اہل بیت کے راستوں پر پہنچے, اہل بیت سے طلب کریں, معصومین انہیں عنایت کرتے ہیں. جب بھی مصیبتیں آئیں ان سے طلب کرو, یہ تمہیں عطا کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ہو یہ معصومین دیتے ہیں. کہتے ہیں اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا, معصوم فرما رہے ہیں کہ جب شدتوں میں, مصیبتوں میں کہیں بھی دنیا میں گھر جاؤ, ہم اہل بیت سے تمسک کرو, ہم اہل بیت سے توسل کرو, ہم سے تمسک کرو, ہم سے مانگو, ہم سے طلب کرو, ہم تمہیں عنایت کریں گے. مانگ کر تو دیکھیں, ان سے طلب کر کے تو دیکھیں. کبھی تو تھوڑی دیر خلوت کیا کریں, اکیلے میں بیٹھ کر معصوم سے باتیں کیا کریں, اپنے زمانے کے امام سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں. رات کے اکیلے تنہائی میں بیٹھا کریں, جس وقت نماز شب کے لیے اٹھا کریں, خدا سے باتیں. کہتے ہیں کہ نماز شب کا وہ جو ٹائم ہو, ایک وقت ہوتا ہے معین, دن میں کوئی اپنا رات کا ایک حصہ اپنے اہل بیت کے لیے بنا لے. 24 گھنٹے میں سے کچھ حصہ ذرا سا اپنا اہل بیت کے لیے آپ بنا لیجیے, تاکہ اہل بیت سے بیٹھ کر درد دل کریں, اپنی دل کی باتیں ان سے کریں. بڑا اچھا لگتا ہے معصومین سے بیٹھ کر, وہ ہماری ہر باتوں کو سنتے. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. اپنے مولا سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں,
اپنے مولا سے اپنے درد دل کو بیاں کیا کریں. یہ فرزند زہرا ہمارے درد دل کو سنے گا، ہماری امداد کے لیے معصوم پر کہتے ہیں ہر زمانے میں جو امام ہے وہ حجت ہے ہمارے لیے کہ، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہی، اور ہم اس سے طلب کریں اپنی باتوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی گرفتاریوں کو، اپنی پریشانیوں کو معصوم کی خدمت میں پیش کریں. امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے مولا آج ہر کسی کا شکوہ ہے. یہ شکوہ یہاں پہ بڑا اچھا بہرحال موقع آگے میں بیان کرتا چلوں. بہت سے فون آتے، بہت سے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، میں اس کے لیے جان دیتی ہوں، دن و رات میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے فدا کیا ہوں، اپنے شوہر کی فیملی کے لیے میں فدا کیا ہوں، لیکن وہ لوگ مجھ کو اذیت و ایذا پہنچاتے ہیں. میرا شوہر میری ایک بات نہیں سنتا ہے، میرے شوہر فلاں کے بہکائے میں، میرا شوہر فلاں کے کہے میں رہتا، میری ایک بات نہیں سنتا، میرے حق کو بھی ادا نہیں کرتا. یہاں تک کی نوبت آ جاتی اس کی بد اخلاقی کی، مجھ پر وہ ہاتھ تک اٹھا دیتا ہے. معصوم کر، لیکن اس کا آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ مجھ تک ہاتھ تک مجھ پر اٹھا دیا کرتا ہے. میں اس سے جتنا خوش رفتاری سے، پیار اور محبت عشق سے پیش آؤں، لیکن اس کے وہ برعکس، اس کا اپوزٹ ہے بالکل. میری بات بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں. ہر وقت ہم میں لڑائی ہوا کرتی ہے، ہر وقت تو میں ہوا کرتی ہے. زندگی کا چین چھین چکا ہے، زندگی کا سکون چھین چکا ہے. یہ میری ماں اور بہنوں کے لیے خاص طور سے یہ فارمولہ امام رضا کا، آپ اس کو غور سے سن لیجیے. یا کبھی یہ شکوہ ہوتا ہے، کبھی یہ شوہر یہ شکوہ کرتا ہے کہ میری شریک حیات، میری بیوی اتنی بد اخلاق ہے کہ جس کی میں تمنا کر ہی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی بد اخلاق ہوگی، جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے دن و رات، جس کے لیے میں ایک جانور کی طرح سب کچھ کیا کرتا ہوں، لیکن وہ بد اخلاقی کا اس نمونہ بنی ہوئی ہے. ہر بات کا میرے جواب دیتی ہے، جو چیز میں کہتا ہوں اس کا الٹا ہی وہ کرتی ہے، میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں اس کو شریک حیات بنا کر لایا تھا، میں کہ جان کا جنجال اور بوال بن چکی ہے میرے لیے. میری زندگی بدتر ہو چکی ہے، اور یہ ایسے ہی یہی شکوہ اسی طرح سے اور شکوہ کرتی ہے کہ جس کو میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دے دیا، جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائی بہن کو چھوڑ دیا، سب کچھ اب میرے اپنے ہوتے ہوئے سب پرائے ہو گئے، لیکن وہ میرا نہیں ہے، میرا خاوند میرا نہیں ہے، میرا شوہر میرا نہیں ہے، میرے کہے میں نہیں ہے، میری باتوں کو نہیں سنتا، میرے درد کو نہیں سمجھتا. میں جو بھی اس کے لیے کر ڈالوں، لیکن میرے کچھ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں رہتا. کہ یہ عورت آتی ہے مولا کے پاس، امام رضا کے پاس، گریو زاری رو رہی، گریا کر رہی مولا کی خدمت میں. مولا میں کیا کروں، میں زبان بھی نہیں کھول سکتی، میرا شوہر ہے. کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت اور سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے ماں باپ. اور ماں باپ کی جگہ پر اگر کوئی ہے جس پر احترام کرنا جس کا واجب ہے وہ ہے شوہر. یعنی ماں باپ کو بھی جس کی وجہ سے ترک کیا جائے وہ ہے شوہر شادی کے بعد. مولا میں اس کے لیے سب کچھ کرتی ہوں آقا، ہر طرح سے میں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کیے رہتی ہوں مولا. ہر زحمتیں، کھانے پینے کا اس کا انتظام، سونے کا انتظام، ہر طرح سے اس کے بچوں کی پرورش. مولا مجھ سے بہت بد رفتاری سے پیش آتا ہے، ہر جگہ میرا شوہر مجھے ذلیل و خوار و رسوا کرتا ہے. مولا اس کی زبان میں کڑواہٹ مٹھاس میرے لیے ہے ہی نہیں، لوگوں کے لیے محبت کا نمونہ بنا رہتا ہے، لوگوں کے لیے اخلاق کا نمونہ، لوگ اس کی تصویر پڑھتے ہیں. مولا میرے لیے میرے جان کا بوال ہے، میں اس کی شریک حیات، میری زندگی جہنم بن چکی. آقا میں کیا کروں؟ کہتے مولا فرماتے ہیں گریہ مت کرو، مت رو، جو چیز میں بتا رہا ہوں تم اس کو ہمیشہ کرو، تمہاری زندگی بالکل بحال ہو جائے گی، بالکل نارمل. تمہارا شوہر تمہارا تابع ہو جائے گا، تمہارا شوہر تمہارا احترام کرے گا. لیکن مولا نے ایک اور تاکید کی، کبھی اپنے شوہر کی بے احترامی مت کرنا، اپنی آخرت کو خراب مت کرنا، اس کی باتوں پہ اپنی زبان کو بلند مت کرنا. معصوم نے تاکید کی، کبھی اس سے بد کلامی مت کرنا، کیونکہ تمہاری عقبہ اسی سے بنے گی، تمہاری آخرت اسی سے بننے والی. اپنے شوہر کی نافرمانی مت کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا نے کہا تم اس دعا کو چھوٹی سی میں اسے بتاتا ہوں، اسے پڑھو، اسے جا کر پڑھو، تمہاری زندگی خود بخود صحیح ہو جائے گی.
وہ تمہارا شوہر جو تمہارا تابع نہیں، تمہاری باتوں کو نہیں سنتا، تمہیں اذیت کرتا ہے، ایذا کرتا ہے، تمہیں ہر طرح سے اذیتیں پہنچاتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ سب صحیح ہو جائے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 27 مرتبہ، 27 مرتبہ، 27 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم، اس کو مولا نے کہا اس کو تم پڑھو اور آنکھوں سے تمہارے اشک جاری ہو جائے۔ ایک روایت ہے ایک جگہ پہ اور اسی دعا کو نقل کیا گیا، وہاں 70 مرتبہ ہے کہ 70 مرتبہ مغرب اور عشاء کے درمیان اول و آخر صلوات پڑھنے کے بعد مولانا فرمائے اس دعا کو اشک جاری سے خدا سے لو لگا کر اس کو پڑھو، نیت کر کے خداوند عالم اس کو تمہارے لیے تمہارا شوہر بنا دے گا۔ یہ مردوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی شریک حیات کا خیال رکھیں، اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں۔ آج یہ جو روزی کی مشکلات ہیں، یہ جو رزق کی مشکلات ہیں، آج ہماری فیملیوں سے جو خیر و برکت چھین چکا ہے، اس کی وجہ یہ کہ گھر کے اندر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی دستپستہ گزارش ہے کہ آپ دوسروں کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہ کریں۔ جو اسلام نے جن چیزوں کو بتایا ہے، ہمارے معصومین نے جن چیزوں کو بتایا ہے، اس چیز پر ہم عمل کریں۔ اے میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے راستے کو ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، شہزادی کونین کے راستے پر چلیں، ان کی کہی باتوں پر عمل کریں تو اس طریقے سے ہماری زندگیاں خود بخود صحیح ہو جائیں۔ مشعل راہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اپنے شوہر کے لیے ایسی بن جائیں کہ خود شوہر جو ہے آپ کی جگہ جگہ پہ تعریف کرتا رہے۔ کہتے شہزادی کونین کی جس وقت شادی ہوئی ہے تو کہتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن غالباً ہے کہ جناب رسول خدا نے مولا امیر کائنات سے پوچھا، اپنے داماد کو بلایا، کہا یہ بتائیے علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا؟ کوئی سوال کرتا ہے آج سسر اپنے داماد سے؟ مولا امیر کائنات کا جملہ عونن فی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا ہے۔ آج شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد اکثر ہوتا ہے نمازی تھے نمازیں چھوٹ گئی، شادی کر لی، شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو بڑے اچھے تھے، مومن تھے، شادی سے پہلے چہرے پہ اللہ کا نور دکھائی دیتا تھا، شادی کے بعد چھلے ہوئے آلو ہو گئے، داڑھی مونڈ دی گئی، الٹے بلیڈ چلا دیا گیا۔ یہ زندگی میں خیر و برکت لائے گا؟ شادی سے پہلے عورت پردے میں رہا کرتی تھی، شادی کے بعد اسے بے پردہ کر دیا گیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ماڈرن لوگ ہیں، بڑے گھرانے کے لوگ۔ یہ بڑا گھرانہ ہے، یہ ذلیل گھرانہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں گھمائے، لوگوں کی نمائش بنائے، گناہ کے اسباب فراہم کرے۔ بائے ہو معصوم کہتے ہیں ایسے مردوں پہ جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی شریک حیات کو جو لوگوں کے لیے ملبہ عام میں لا کر پھراتے ہیں، گناہ کا باعث بنتے ہیں۔ شریعت نے جو چیزیں کہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ پہلے تو شادی سے پہلے بڑے اچھے اخلاق تھے، سب کچھ تھے، شادی کے بعد ان میں جو ہے تو رمخاں بن گئے، نہیں، اور جھکاؤ ہونا چاہیے اور انسان میں تبدیل، کیونکہ انسان ایک کامل ہو چکا ہے۔ جب انسان ازدواجی زندگی میں آ چکا ہے یعنی انسان کامل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، بہت سی بہرحال اکثر فون آتا ہے کہ بہرحال عورت پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، کیا کرے بیچاری مجبور ہے۔ ایک ان کے پاس اللہ نے ایک اتنی بڑی اتھارٹی یہ دے رکھی ہے، ایک بہت بڑا ان کے پاس جو ہے تمغہ دے رکھا، وہ طلاق کا تمغہ ہے۔ ذرا سا کچھ بولے کہ طلاق دے دوں گا، ذرا سا کچھ بولے طلاق دے دوں گا، میں تمہیں اس طرح سے پھرانا چاہتا ہوں، میرے گھر میں پردے کا رواج نہیں ہے۔ وہ کون سے مسلمان ہو تم؟ یہ غربی دین ہے تمہارا، غربی مذہب ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام نے کہا ہے کہ ایک پاک دامن عورت، ایک پردے والی عورت ہمارے گھر آئے ہم اسے بے پردہ کر دیں، ماڈرن بنا کر اسے گھمائے جائیں؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ درد ہے معاشرے میں۔ اور اس کے بعد معصومین سے بیٹھتے دعائیں کرتے، خدا ہم دعا مانگتے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے،
مولانا جو مانگتے ہیں اللہ سے کچھ اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں. کیا سن؟ تم نے اللہ کی سنی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہم نے کی ہے. جب اللہ کی ہم نافرمانی کریں گے، پروردگار کے جو احکامات جو بتائے ہوئے ہیں اسلام کے، اگر وہ عمل نہ کریں گے، اس کے برعکس کریں گے، تو زندگی میں خیر و برکت آئے گی؟ نہیں، زندگی سے خیر و برکت چھینے جائے گی. آسمان پر بیٹھا ہوا انسان زمین پہ آ جاتا ہے جب نافرمانی پروردگار کی بڑھنے لگتی ہے. خدا بھی چھوٹ دیے رہتا ہے، ڈھیل دیے رہتا ہے کہ بندہ دیکھے. بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بیاں کیا جا سکے. جو راستہ ہے معصومین کا، اس راستے پہ ہم چلیں. مولا نے کیا فرمایا؟ اور آقا فرماتے ہیں کہ اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. جب ہم گناہ کریں، یہ بھی گناہ ہے. کسی کا دل دکھانا یہ بھی گناہ ہے. والدین سے دوری اختیار کرنا یہ بھی گناہ ہے. سالوں سال ماں باپ سے خبر نہ لینے بھی گناہ ہے. آج ایک رواج پیدا ہو گیا موبائل کے اوپر کہ فقط صبح اٹھتے ہوئے اس پہ لکھ دیا صبح خیر ہو گئی، لیجئے گڈ مارننگ ہو گئی. یہ اللہ کے بندے، جب یہ موبائل ہی پہ کم سے کم اٹھا کر ایک فون کر کے ماں باپ سے ان سے اگر احوال پرسی انسان کر لے تو کیا چھوٹا ہو جائے گا؟ اپنے بزرگوں سے اگر ہفتے میں ایک مرتبہ، اب تو خالی فقط میسج ہاں نہیں انا للہ ہم نے لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہم نے بہت بڑا پہاڑ جو تھا ہٹا دیا. جا کر یہ صلہ رحم ہے، مومن کا حق ہے. مولا نے فرمایا ہے، میرے کائنات نے فرمایا، جناب رسول خدا نے فرمایا، کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ان حقوں میں سے ایک ہے کہ ایک دوسرے کی احوال پرسی کرنا، اور جب وہ زندہ ہے اس کے حق میں دعا کرنا، جب مر جائے تو اس کے لیے تشریح کرنا، نہ کہ خالی انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ کے واٹس ایپ پہ بھیج دینا، فیس بک پہ بھیج دینا. نہیں، فون کرو کہ نہیں جا سکتے بہت دور، فون کرو، باقاعدہ بات کرو، ان کو تسلی دو، ان کو دلاسا دیا جائے. رسمی طور سے نہ بن جائیں ہم کہ رسم ادا کر دی ہم نے. نہیں عزیزوں، یہ اخوت، بھائی چارگی، یہ جو قدم ہمارا اٹھے گا ایک دوسرے کی عیادت کے لیے، ایک دوسرے کے ملنے کے لیے، احوال پرسی کے لیے، خداوند عالم اسی پر تمہیں اجر عنایت کرے گا. نہیں معلوم کون سی نعمت عنایت کر دے پروردگار. بہت معذرت کے ساتھ شاید میری بات بری لگے، کڑوی لگے، لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. اپنے بزرگوں کا احترام کریں. اگر بزرگ سامنے آ رہا ہے اس کو بڑھ کے سلام کریں. ماں باپ ہیں ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیں. یہ نعمت ہے. جب یہ چھینے جائیں گی تب احساس ہمیں ہوگا. اور آج کے زمانے کو، کسی زمانے میں بہرحال اعتبار، لیکن اس زمانے میں تو کوئی اعتبار نہیں رہا کسی کی زندگیوں کا. شام کو بات کریے، صبح کو پتہ چلو چلے گئے. کتنے دوست ہمارے اعزاء و اقارب آپ کے ایسے ہی بات کرتے کرتے ختم ہیں. جو بیماریاں چلی ہیں ان سے چلے جا رہے ہیں لوگ. زندگیوں کو اپنے اہل بیت کے راستوں پر ہم چلائیں. مولا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آقا سے جب پوچھا گیا خدا کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے، تو مولا نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ اذا اساءوا استغفروا، اور وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس پر استغفار کرتے ہیں، اور جب ان کو کچھ ملتا ہے تو اس پر شکر بجا لاتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جو ان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. جب انہیں غصہ آتا ہے تو انہیں معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے محسن بندے. یہ معیار بتا دیا معصوم نے ہمارے اور آپ کے لیے. اپنی زندگیوں میں ہم بھی اسی طریقے سے یہ معصومین کے کہے ہوئے اقوال، ان چیزوں کو اپنے افعال کے اندر لے کر آئیں. ان کے اقوال کو، معصومین کی تقریرات کو اپنی زندگیوں میں ہم لے کر آئیں اور اس کو دکھائیں، کر کے دکھائیں. اہل بیت اطہار نے جو ہمیں جس طرح سے بتایا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کے لیے ملتا ہے کہ مولا امام رضا اخلاق کا پیکر، اخلاق کا نمونہ، ہر معصوم نمونہ تھے کہ ہر کسی میں کچھ الگ الگ خاصیتیں پائی جاتی. مولا کی خدمت میں برائے مولا کے صحابی سے کسی نے شکوہ کیا، اس سے کہا کہ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، زندگی میری بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میری زندگی بہت بری ہو چکی ہے اور قرض و مقروض ہو چکا ہوں، میں قرضوں میں گھر چکا ہوں، تو میں کیا کروں اس کے لیے؟
کہتے مولا کی خدمت میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ مولا کے پاس، آقا کے پاس، کہتے امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے. 30 نامی شخص بیان کیا گیا ہے، یہ کچھ اور اسی طرح روایت میں نقل کیا گیا. کہتے مولا کی خدمت میں آتا ہے اور آقا شکوہ کرتا ہے کہ آقا اس طرح سے میری یہ مصیبت، یہ مشکلات ہیں. بہار کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. کہتے مولا اپنی سواری پر کہیں نکل رہے تھے، مولا اپنی سواری پر کہیں نکل رہے تھے. کہتے مولا سے یہ شکوہ کرتا ہے، مولا یہ مشکلات ہے زندگی کی سب. مولا نے کہا ٹھیک میں ابھی آتا ہوں. بہرحال مولا چلے گئے. رمضان کا مہینہ تھا، مولا کہیں جا رہے تھے، بہرحال مولا چلے گئے. مولا نے کہا تم یہیں پر رکو. بہرحال جس جگہ پہ قیام کی جگہ تھی وہیں پہ وہ رکا رہا. کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا. جی پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ لگتا ہے مولا نہیں آئیں گے، مولا نہیں آئیں گے. اور مولا نے میری طرف کوئی توجہ بھی نہیں کی ہے، مولا نے کوئی میری طرف توجہ بھی نہیں کی ہے. بہت پریشان، مایوس. کہتے وقت مغرب ہو چکا ہے، چلو نماز پڑھ لیں. کہتے نماز اس نے پڑھی، نماز ختم ہوئی. کہتے ابھی ختم ہوئی، بس ارادہ کرتا ہے جانے کا. کہیں سے آیا تھا، دور سے جانے کا ارادہ ہی کرتا ہے. اتنی دیر میں دیکھا سامنے سے مولا چلے آ رہے ہیں. دیکھ کر خوشحال ہو گیا. مولا پوچھتے کیا بات ہے؟ کہا مولا میں جا رہا ہوں، بہرحال جس لیے آیا تھا وہ مقصد مجھے حاصل ہو. مولا فرماتے ہیں لگتا ہے تو نے ابھی روزہ بھی نہیں کھولا ہے. کہا ہاں مولا میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. مولا نے غلام کو حکم دیا کہ اس کا روزہ افطار کرایا جائے. اور اس کے بعد ملتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ مولا خود ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد مولا نے اس کے ساتھ بیٹھ کر افطار فرمایا. ایک روایت ہے کہ نہیں مولا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سب ساتھ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ سب لوگ افطار کرو تاکہ اس کو غربت کا احساس نہ ہو. کہتے وہ افطار وغیرہ کرتا ہے اور اس کے بعد بہرحال جانے لگتا ہے. بہرحال ایک بوری تھی اور اس میں بھوسا بھرا ہوا تھا. مولا نے کہا کہ یہ بوری لا کر اس کو، یہ بھوسے کی بوری اس کو لا کر دے دی جائے. کہتا اچھا میرے آقا نے مجھ سے مثلا مانگا تھا اور آقا نے مجھے بہرحال اس کے بدلے یہ بھوسا بھر کے مولا جو بھی عنایت ہو جائے ان کی طرف سے. مولا نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جاؤ اس کو جا کر اس کی جگہ تک جہاں رہتا وہاں چھوڑ کے. مولا سے کہتا ہے اے آقا اگر یہ مجھے میرے ساتھ، اگر یہ آپ کے چاہنے والے آپ کے غلام اگر یہ جائیں گے مولا، تو یہ ہے کہ حکومت کے سپاہی کہیں انہیں دیکھ نہ لیتے اور مجھے اذیت نہ کریں. تو مولا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم گھبراؤ نہیں، جہاں تک تم کہو گے وہاں تک یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہاری حفاظت کرتے ہوئے تمہیں وہاں تک لے کر جائیں گے. کہتے یہ مولا نے اپنے غلاموں کو ساتھ میں کیا لے کر گیا شہر کے باہر جہاں تک اس کا گھر نزدیک تھا. بہرحال کہتا اب یہاں سے تم لوگ واپس چلے جاؤ. یہ اپنے گھر میں جاتا ہے. دیا کہتا بیوی سے جلانے کے لیے، بہرحال دیا جلایا گیا. کہتا مولا کے پاس گئے تھے، کیا عنایت ہوا؟ کہتا نہیں معلوم، مولا نے یہ بھوسا دیا ہے. کہتا کھولو تو صحیح دیکھے کیا. کہتے اب جو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس کے اندر 48 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں. 48 اشرفیاں اس کے اندر رکھی ہوئی. یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، پریشان رہ گیا. یہ ہے عطیہ. معصومین نے کہا چھپا کر ایسا دیا جائے کہ سامنے والا جان بھی نہ سکے، پہچان بھی نہ سکے کیا چیز سے دی گئی ہے. اور مولا کی تاکید تھی اسے لے جا کر اپنے گھر کے اندر ہی وہیں کھولنا. کہتے 48 اشرفیاں. کہتا ہے کہ میرے تو فقط 40 ہی احتیاج تھی، اور یہ سونے کے یہ سکے اتنے میں کروں گا کیا. کہتا میری اتنی احتیاج تھی. ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب اس نے وہاں پر پہنچ کر کھولا ہے، کہتے جیسے کھولتا جاتا تھا بوری میں سکے سونے کے نکلتے چلے آ رہے تھے. کہتے محتاج مجھ کو کر دیا، یعنی جو میری احتیاج بھی نہ تھی جتنی اتنی میرے مولا نے عطا کر دی. کہتے اس کے اندر ملتا ہے روایت میں ایک ہے کہ وہاں پہ ایک سکہ تھا جو بہت زیادہ چمک رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اپنی احتیاج اس میں پوری کر، پوری زندگی اپنی اس میں گزار. کہتے پوری زندگی گزارنا کیا، اس کے خاندان تک اس نے بانٹا. اتنی اشرفیاں مولا نے عنایت اسے کر دی. یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ جن کے پاس بے انتہا عنایت ہوتی ہے. آج ہمیں بھی زندگی میں اپنی یہی کرنا چاہیے. بہرحال وقت ہو چکا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے. لیکن یہ درد ہے میری ماں اور بہنوں سے بھی، میرے بھائیوں سے بھی، کہ اپنے اخلاق کے اندر، اپنے اخلاق کو اپنے خاندان، اپنے گھر کے اندر ہم صحیح کریں. آج یہ جو مشکلات آئی ہیں، روزی اور رزق، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں مشکلات، یہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہے. صلہ ارحام وجہ نہ لانے کی وجہ سے ہے. اپنے اخلاق کو ہم سدھاریں، ائمہ معصومین کے ہم راستوں پر چلیں.
معصومین نے جو ہمیں بیان کیا ہے اسی طریقے سے ہم وہ چیزوں کو بیان کریں. مولا بھی فرماتے خدا رحمت کرے ان پر جو ہمارے عمر کو سیکھتے ہیں، یعنی جو ان جگہوں سے آپ سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں. حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا قلت کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا ویعلم الناس. مولا فرماتے خدا رحمت کرے ان پر جو ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں اور سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو چیزیں سیکھی جائیں، جو اچھی چیزیں آپ سیکھیں اسے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بزرگوں کو سکھائیں، اپنی فیملیوں گھر والوں کو سکھائیں. ایک وقت بنا لیں اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا درد دل کیا کریں. بچوں کی بھی باتوں کہتے ہیں معصوم کا دستور تھا، ساتویں امام کا دستور ہے اور دیگر معصومین کے بھی ملتا ہے کہ بیٹھتے تھے، ایک وقت بنا لیے تھے جو اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک ایک کی باتوں کو سنا کرتے تھے، ایک ایک کی باتوں کو سنا کرتے تھے. اس میں سے کچھ وقت نکالتے تھے اپنے غلاموں کے پاس، کنیزوں کے پاس مولا بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد ان کی باتوں کو، ان کے درد کو مولا بیٹھ کر سنا کرتے تھے. ہم بھی اگر اللہ نے ہمیں وہ مقام دے دیا ہے، نوکر چاکر ہمارے ہیں، تو ایک مرتبہ بیٹھ کے تھوڑا سا بیٹھ کے ان کے بھی دل کو بہت بڑا سہارا ملے گا. وہ اپنی زندگیاں ہمارے لیے دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم کریں گے ہماری زندگی اتنی بحال، اتنی خوشیاں آ جائیں گی کہ جسے ہم شمار نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنیں، ان کے درد کو سنیں. یہ ہے اخلاق معصومین کا. گھر کے ہم بڑے ہیں تو بڑے بن کر دکھائیں. بڑے بن کر یہ نہیں ہے کہ ان سے ڈانٹا جائے، مارا جائے اور گالی گلوچ کیا جائے، بدتمیزی نہیں. اپنے اخلاق کا پیکر بنائے، اخلاق کا نمونہ بنائے. اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ دوست بن کر بیٹھے، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی مشکلات کو حل کریں. وہ آپ سے ڈر کے نہ رہیں بلکہ محبوب بن کے رہیں، محبت کریں آپ سے. یہ معصومین کا اخلاق رہا ہے. معصومین نے فرمایا کہ لوگوں میں اچھے لوگ وہی اچھے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کے لیے بہرحال مصیبت پہ مصیبت رہی، لیکن میرے آقا نے ایک جگہ پہ اور بھی فرمایا آج زندگیاں بڑی سخت ہو چکی ہیں، بہت زندگیاں سخت ہو چکی ہیں. یہ حدیث اسی پہ میں نے اپنی گفتگو ختم کیا. ہماری زندگیاں بہت سخت ہو چکی ہیں. آج روزی کی مشکل ہے، رزق کی مشکل ہے، ہر چیز کی مشکل ہے. تو مولا فرماتے ہیں اس کے اوپر اگر انسان قانع ہو جائے. بہت پیاری حدیث ہے، یہاں پر کتاب تحفۃ العقول کے اندر اور بہار کے اندر بھی نقل کی گیا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا فرماتے ہیں کہ من رضی عن اللہ تعالی بالقلیل من الرزق رضی اللہ منہم بالقلیل من العمل. بہت پیاری حدیث، بہت پیاری حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے کم رزق پر راضی ہو جائے، جو پروردگار نے اسے کم رزق جو دیا اگر اس پر راضی ہو جائے تو پروردگار اس کے کم عمل کے اوپر بھی راضی ہو جائے گا. ختم کیا میں نے، یعنی جو خداوند عالم نے جو چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں اگر انہی چیزوں پر ہم راضی ہو جائیں، قانع ہو جائیں تو پروردگار بھی قیامت کے دن، پروردگار بھی جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اگر اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں، جس رزق کے اوپر جتنا دیا ہے تو پروردگار بھی قیامت کے دن ہمارے قلیل عمل کے اوپر بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. خدا بھی ہماری چیزوں پر راضی ہو جائے گا. رضا لقب ہے اس امام کا، رؤوف لقب ہے اس امام کا، رافت ٹمکتی ہے اس امام سے. مولا کی شہادت کا دوسرا دن ہے، اہل بیت کے گھر میں پرصداری ہے. کہتے ہیں امام جس کا لقب غریب الغرباء ہے، یہ امام ہے جو کہ مظلوم امام، بہت ہی مظلوم امام. امام حسین کی شہادت اور امام رضا کی شہادت میں شبیہ، دونوں تشبیہ پائی جاتی ہے. امام حسین کو بھی مدینے میں رہنے نہ دیا گیا، امام رضا کو بھی مدینے میں رہنے نہ دیا گیا. امام حسین بھی مدینے سے نکلے ہیں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ، امام رضا بھی مدینے سے نکلے ہیں تنہا اپنی بہنوں کو چھوڑ کر. فرق اتنا ہے کہ امام حسین جس وقت مدینے سے نکلے تھے، کہتے قبر رسول کو ایک مرتبہ امام حسین نے پکڑا تو کہا نانا یہ امت مجھے رہنے نہیں دیتی، نانا یہ نانا
یہ امت مجھے رہنے نہیں دیتی. کہتے امام رضا نے بھی قبر رسول کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور فرمایا تھا نا مجھ کو بھی یہ امت میرے جد حسین کی طرح رہنے نہیں دیتی. اے نانا مجھے زبردستی یہاں سے لے جایا جا رہا ہے. امام حسین کو بھی اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ مولا نے مدینے سے ہجرت فرما دی. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرق اتنا ہے کہ امام حسین نے قبر رسول پر کہا کہ نا تیرا حسین جا رہا ہے نانا، لیکن اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی لے کر جا رہا ہے. وہ بہنیں کہ جن کا سایہ بھی باہر نہ ہوتا تھا. اے نانا میں مجبور ہو گیا اپنی بہنوں کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہوں، جو رات کی تاریکیوں میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی انہیں دن کے اجالے میں لے کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے امام رضا نے بھی شکوہ کیا نا مجھے یہاں سے اکیلے لے کر جا رہے ہیں. نانا میں اپنی بہنوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہتے مولا کو غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کی ایک بہن ہو اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. جس کی ایک بہن ہوتی کہتے ہیں بہنیں جنازے کی زینت ہوتی ہیں، ماں باپ کے جنازے کی بھی زینت ہوتی ہے، بھائی کی بھی زینت ہوا کرتی ہے. کہتے جس کی اگر ایک بہن کسی کے ہو کہتے پورے محلے کو اکٹھا کر لیتی ہے. کہتے غربت تو یہی ہے امام حسین کی بھی امام رضا کی بھی کہ 18 بہنیں ہوتے ہوئے امام رضا کے ایک بہن بھی مولا کے پاس موجود نہیں ہے. ایک بہن بھی مولا کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں امام حسین کے ساتھ بہنیں بھی موجود ہیں، شریک حیات بھی موجود ہے، لیکن اتنی مجبور ہیں کہ حسین کے جنازے پہ گریہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آئے چلے مولا میں چلے، مولا امام حسین کو امام رضا کا پرسہ دیا جائے، ان کے نانا رسول خدا کا پرسہ دیا جائے، ان کے بھیا امام حسن کا بھی پرسہ دیا جائے. 2 جملے عرض کروں گا. مولا امام حسن کے لیے بھی ملتا ہے روایت کے جملات ہیں کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے، کہتے مولا حسن ایک مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے. کہتے کلیجے پر اثر ہوا ہے، کہتے جگر پارا پارا ہو گیا ہے. کہتے مولا کے منہ سے خون بہ رہا تھا، جگر کے ٹکڑے کاسے میں گر رہے تھے. کہتے جناب قاسم کو بھیجا ہے، جاؤ جا کر اپنی پھوپھی کو بلا کر لے آؤ. روایت کے فکرے تقریباً 3 سال کے قاسم ہیں. کہتے ننھے قدموں سے بھاگے بی بی زینب کلثوم کے پاس گئے. کہتے جیسے ہی پتا چلا زینب کو قاسم نے، اے پھوپھی اماں چلے بابا نے بلایا ہے. پھوپھی اماں بابا کو زہر دے دیا گیا. کہتے زینب مچل گئی. کہتے بہنیں بھاگی آئی. جیسے ہی پتا چلا کہ زینب کلثوم آ رہی ہے، کاکا سے کو ہٹا دے. مولا بات کرنا چاہتے خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. کہتے ابھی گفتگو کر رہے تھے، کہتے ایک مرتبہ خون کی الٹی ہوئی، زینب لپٹ گئی. ہائے میرا بھیا حسن، ہائے میرا بھیا حسن. کہتے عجیب روایت کے جملات ہیں. امام حسن کا وقت آخر ہے، امامت کے فرائض کو آقا حسین کو دیا. کہتے بھائی کے زانو پہ بھائی کا سر ہے. امام حسن کہتے غش کے عالم میں ہے، آقا حسین گریہ کر رہے ہیں، اشک ٹپک کر کہتے آپ کے چہرے پر گرا آنکھیں کھول دی. اے بھیا میرے حسین کیوں روتے ہو، کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہتے حسین کے چہرے کو دیکھ کر امام حسن نے بھی گریہ شروع کر دیا. امام حسین نے بھیا کے سر کو سینے سے لگا لیا. اے بھیا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ میں تو آپ کی جدائی میں گریہ کر رہا ہوں. امام
حسن فرماتے ہیں لا یوم یا ابا عبداللہ، اے بھیا میں کربلا کا منظر دیکھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کربلا کا منظر دیکھ رہا ہوں حسین، تو دیر دیر کا بھوکا اور پیاسا، ہائے پرساد آقا کو اہل بیت کے گھرانے پر مصیبت ہی مصیبت، ابھی ایام 40 ختم ہوا ہے، کہتے ہیں اہل بیت کی مصیبت ختم نہ ہوئی تھی، کہتے شام سے مدینے تک بھی مصیبت ہی مصیبت رہی ہے، جب رہائی ہوئی ہے، جب رہائی ہوئی ہے، روایت کے عجیب فقرات ہیں، ساری بیویاں ہیں، سواریوں پر بیٹھ چکی ہے، بی بی زینب نے کیا دیکھا، بابی رباب کہیں نظر نہیں آتی، امام سجاد سے سوال کیا اے بیٹا تم نے اماں کو کہیں دیکھا، وہ بھی اماں ہم نے گوشہ زندان میں جاتے دیکھا تھا، زینب اب جو پہنچی کیا دیکھتی ہے، سکینہ کی قبر پر ننھی سی چادر کو پھیلائے گریا کر رہی، اے سکینہ اٹھو، اے سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، اے سکینہ ارے تمہیں تو کہا کرتی تھی ہم مدینہ کب جائیں گے، چلو میری لال اٹھو، دیکھو ہم مدینہ جا رہے ہیں، ارے جب بچے ہم سے آ کر پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، عجب نہیں کہ سکینہ کی قبر سے آواز آئی ہو اے اماں، اے اماں، جب بچے آ کر مجھے پوچھے تو ان سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، سکینہ ابھی تک پیاسی ہے، سکینہ کی پیاس نہیں بجھی ہے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّام منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں، خدایا ہماری نشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے پروردگار، جو مریض و بیمار انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا کر دے، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے، پروردگار پالنے والے جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنا ہے انہیں ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔